السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ دوستو، آپ لوگوں کو آج میں بھیڑیا اور خرگوش کی مزاحیہ کہانی سنانے جا رہا ہوں۔ دوستو، بھیڑیا کے کھیت سے شکرقندی چرانا کوئی آسان کام نہ تھا، کیونکہ بھیڑیا بہت دبے پاؤں چلتا ہوا آتا اور چور کو پیچھے سے پکڑ لیتا تھا۔ لیکن خرگوش پھر بھی ہر روز بھیڑیا کے کھیت سے شکرقندی چرا لیتا۔ وہ پہلے ایک بڑی سی ہڈی کھیت میں دبا دیتا، پھر شکرقندیاں اکھاڑ کر اپنے تھیلے میں بھرتا اور ٹہلتا ہوا کھیت سے باہر چلا جاتا۔ بھیڑیے کو بھی شکرقندی کی چوری کا پتہ چل گیا۔ ایک دن وہ چور کو پکڑنے کے لیے بھوسے کے ڈھیرے کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گیا اور انتظار کرنے لگا۔ کچھ دیر میں خرگوش بھی آ پہنچا۔ اس نے زمین کھود کے ہڈی دفن کی اور شکرقندی اکھاڑ کر تھیلے میں بھری اور سیٹی بجاتا ہوا چل دیا۔ جوں ہی وہ بھوسے کے ڈھیرے کے پاس پہنچا، بھیڑیا جھٹ سے باہر نکلا اور اس نے خرگوش کو پکڑ لیا۔ تم میرے کھیت میں کیوں آئے؟ بھیڑیا نے پوچھا۔ خرگوش نے کہا، میں خود نہیں آیا، ہوا تیز تھی، اس نے مجھے اڑا کر تمہارے کھیت میں لا پھینکا۔ بھیڑیا نے پوچھا، پھر تم نے میرے شکرقندی کیوں توڑی؟ خرگوش نے معصوم صورت بنا کر کہا، ہوا تیز تھی، میں سہارا لینے کے لیے شکرقندی کا جو پودا پکڑتا وہ جڑ سے اکھڑ جاتا۔ بھیڑیا خرگوش کی چالاکی پر ہنسا اور بولا، یہ شکرقندیاں تمہارے تھیلے میں کیسے آ گئیں؟ خرگوش نے مسکینی سے کہا، میں بھی اس پر غور کرتا ہوا جا رہا تھا کہ تم نے پکڑ لیا۔ بھیڑیا چیخ کر بولا، بس بس، اپنی بکواس بند کرو اور کان کھول کر سن لو کہ آج تمہارے قیمہ پکایا جائے گا۔ خرگوش نے فوراً کہا، تم بھی کان کھول کر سن لو کہ میں تمہیں ایک راز بتانے والا تھا جو اب کبھی نہیں بتاؤں گا۔ وہ کیا ہے بھلا؟ بھیڑیے نے اشتیاق سے پوچھا۔ خرگوش ہونٹ بھینچ کر بولا، بالکل نہیں بتاؤں گا، بے شک تم میرے قیمہ بناؤ یا بوٹیاں اڑا دو۔ اب بھیڑیے کی اشتیاق بڑھا اور وہ جتنا پوچھتا خرگوش اتنا ہی انکار کرتا رہا۔ آخر خرگوش نے کہا، تم یہ سمجھتے ہو کہ میں نے شکرقندی کی خاطر تمہارے کھیت میں آیا تھا؟ یہ بات بالکل نہیں ہے بھیا جی۔ تو پھر؟ بھیڑیے نے پوچھا۔ خرگوش نے کہا، میں ڈینوسار کی ہڈیاں لینے تمہارے کھیت میں آیا تھا، مجھے معلوم ہوا تھا کہ وہ تمہارے کھیت میں دفن ہیں۔ بھیڑیا نے کہا، میں نے تو کبھی ڈینوسار کا نام نہیں سنا، پتہ نہیں تم یہ کیا ذکر لے بیٹھے۔ خرگوش نے حیرانی سے کہا، ارے تو کیا تم ڈینوسار کا نام نہیں جانتے؟ بھیا جوان ہڈیوں کو کھا لیتا ہے، وہ اپنے سے سینکڑوں گنا طاقتور جانوروں کو مار گرا سکتا ہے۔ بھیڑیے کو خرگوش کے باتوں کا یقین نہ آیا۔ خرگوش نے پھر کہا، نہ مانو تمہاری مرضی، اگر مجھے مل گئیں تو سب سے پہلے تمہیں مار گراؤں گا، سمجھے؟ خرگوش نے لمبے لمبے سانس لیے اور جلدی سے بولا، اور ٹھہرنا ذرا، کیا تمہیں بھی کچھ خوشبو آئی؟ بھیڑیا نے بھی لمبے لمبے سانس لیے۔ اسے قریب ہی دفن کی ہوئی ہڈیوں کی خوشبو آئی جو صبح خرگوش نے دفن کی تھیں۔ وہ دونوں جلدی جلدی زمین کھودنے لگے۔ خرگوش نے اپنے تھیلے میں سب گوند کی ایک شیشی نکالی اور پھر قریب ہی دبی ہوئی ایک بڑی سی ہڈی نکالی اور چپکے سے اس پر گاڑھے گاڑھے گوند کی شیشی انڈیل دی اور جلدی سے بولا، ارے یہ رہی، میں نے نکال لی ہے۔ بھیڑیا بے صبری سے بولا، لاؤ لاؤ، کہاں ہے؟ مجھے دو۔ اس نے خرگوش کے ہاتھ سے ہڈی چھین لی اور چبانے کے لیے اس پر منہ مارا، لیکن اس کی دانت گوند میں گڑ کر جم گئے اور منہ چپک کر رہ گیا۔ بھیڑیے نے خرگوش کو آمد کے لیے پکارنا چاہا، لیکن اس کے منہ سے کچھ بھی تو نہ نکل سکا۔
بیچارہ کبھی ایک ہاتھ سے ہڈی کھینچتا، کبھی دونوں ہاتھوں سے زور لگاتا۔ اس کوشش میں اس کی آنکھیں باہر ابل آئیں، پسینے سے جسم شرابور ہو گیا اور آخر ہڈی منہ سے باہر نکل تو آئی، لیکن اس کے ساتھ بھیڑیے کی 4 دانت بھی باہر آ گئی۔ خرگوش جو سب تماشا دیکھ رہا تھا اب چپکے سے کھسک گیا۔ یہ تھا دوستو میری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ لوگوں کو پسند آئی تو میری ویڈیو کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہر نئے آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ ملتی رہے۔ اللہ حافظ۔